عنوان انتخاب کیا ہے سلطان باہو اور مولانا رومی کے اشعار کے موضوعات کے تناسب سے. اگر اردو میں کچھ کمی ہے اس وجہ سے کہ میں فارسی سے ٹرانسلیٹ کر رہی ہوں. جب میں رسالہ دکتورا لکھ رہی تھی تو اس میں کمپیریشن میں مشائخ شبہ قارہ کو، بر صغیر کے مشائخ کو ایران کے مشائخ کے ساتھ میں کمپیئر کر رہی تھی. اس میں سلطان باہو اور مولانا رومی کو جب مطالعہ کر رہی تھی، دو موضوعات میرے لیے جالب توجہ تھے. یہ کہ مولانا رومی اور سلطان باہو کے اشعار پڑھتے ہوئے پہلا چیز جو نظر آ رہا تھا وہ ترک خود نمائی تھا. یعنی اگر راہ تصوف اور عرفان میں آتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ فناء فی اللہ ہو جائے اور ترک خود نمائی کرے اور کسی سے کچھ توقع نہ رکھے. جیسے کہ عربی میں تصوف و عرفان کے بارے میں مشہور ہے کہ اعتصام الورى بمعرفتک عجز الواصفون عن صفتک. تمام عالم ماورا کے مخلوقات جمع ہوئے کہ پروردگار عالم کے عرفان اور معرفت تک پہنچ جائے، لیکن عجز الواصفون عن صفتک. اے خدا، ہم تو مخلوقات ہیں، اس لیے ہم کن ہے عرفان تک کیا پہنچے، ہم نے تو صفات الہی تک نہیں پہنچے. تب علینا فإننا بشر. پروردگار ہمیں ہمارا توبہ قبول فرما کیونکہ ہم بشر ہیں. ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک. ہم اس معرفت کے کن پہ یعنی اس عرفان و اس صافی ضمیر تک نہیں پہنچے تاکہ ہم حق معرفت ادا کریں. تو یہاں پہ ترک خود نمائی اگر ہو جائے تو اس مقام فناء فی اللہ میں پہنچ جائے. جیسے کہ مولانا رومی کہتے ہیں کجا باشد رویان را میان عاشقان جایی. کجا باشد رویان را میان عاشقان جایی که با صد رو طمع دارد ز روز عشق فردایی. رومی فرماتے ہیں دروغ جو انسان ہوتے ہیں، جو منافقت رکھتے ہیں، جو لوگوں کے سامنے ایک چہرہ پیش کرتے ہیں اور پیچھے کچھ اور سوچتے ہیں، تو ان لوگ کے درمیان یہ ایک خصیصہ ہے، یہ ایک خصوصیت ہے کہ جب وصال تک بھی پہنچے تو اس کے فردا کے بارے میں سوچیں گے کہ باسد رو طمع دارد ز روز عشق فردایی. دروغی با چنان رویی پلیدی در چنان جویی چه گنجد پیش صدیقان نفاقی کار فرمائی. رومی فرماتے ہیں کہ دروئی جو دو چہرہ رکھنا اتنا پلید اور اتنا ناپسندیدہ ہے کہ ان کی بات کرنا بھی صدیقوں کے سامنے مناسب نہیں ہے. چھ گنجد پیش صدیقان. صدیق اور سچا دل کا جو انسان ہوتا ہے، جو راست گو ہوتا ہے، اس کے سامنے دروئی کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے. اب ان صدیق کا معنی کرتے ہوئے، تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیخ بیشه جان را همه رگ‌های شیران را بداند یک به یک آن را به دیده نور افزایی. اگر بیشه جان تک پہنچنا ہے، اگر رگ رگ شیران یہ جو بندگان مخلص الہی ہے ان کے کن ہے معرفت تک پہنچنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس دروئی سے، اس نفاق سے جو دل میں کچھ اور چھپاتے ہیں اور خود چہرے میں ہم اپنے آپ کو متصوف اور عارف پیش کرتے ہیں، اس سے دور رہ جائے. کیونکہ خداوند عالم نظر رکھتا ہے کس پر؟ سعادت پر. جہاں فرماتے ہیں بداند عاقبت ها را فرستد راتبت ها را ببخشد عافیت ها را به هر صدیق و یکتایی. خداوند عالم جو خیر الامور ہے، جو عاقبت الامور ہے، اسے صرف صدیق اور یگانہ روزگار کو دیتا ہے. خداوند عالم جو عافیت ہے، ببخشد عافیت ها را به هر صدیق و یکتایی، جو عافیت امور ہے وہ صرف راستگویان تک خداوند عالم عنایت فرماتا ہے. براندازد نقابی را نماید آفتابی را دهد نوری خدایی را کند او تازه انشایی. خداوند عالم صدیقان اور راستگویان کو اس مرتبے تک پہنچاتا ہے کہ
براندازد نقابی را نمایت آفتابی را. ان کی کنہ وجود میں جو جوہر خدائی ہے، جب خلقت کے دوران خداوند نے اپنے نفس و روح سے نفخ فیہ من روحی کہا ہے، خدا کہتا ہے اگر آپ کے اندر وہ سچائی ہو، وہ کنہ خدائی جو میں نے آپ کے وجود میں ودیعت رکھی ہے، اس کو میں ایک آفتاب کی طرح نمایاں کروں گا. دہد نوری خدائی را کھنت او تاز انشائی. اس بشر میں نور خدائی کو روشن اور اجاگر کرے گا. اسی مضمون میں جب میں نے باہو کو پڑھا تو باہو بھی فرماتے ہیں صوفی بصدق دل نشوی تا صفا اجاز. اے صوفی تم صدق دل سے پیش نہیں آؤ گے تو تمہارے اندر وہ صفا اور صوفی گری کیسے. جیسے ہم سے پہلے بھی پہلے سیشن میں ان کا نام مجھے نہیں یاد، انہوں نے کہا کہ صوفی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی جامع پشمینہ پہنے اس وجہ سے ان کو صوفی کہا جائے، بلکہ صوفی وہ ہے جو صفائی باطن کو پیش کرتا ہے، جو اپنے دل کی وہ زنگار کو ہٹاتا ہے اور دل کو سیکل دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے تاکہ نور الہی اس میں منعکس ہو جائے. اس بات پر توجہ دیتے ہوئے ہمیں متوجہ کرتے ہیں باہو کے اپنے دل کو اس سیکل سے آراستہ کرو تا نور الہی اس میں منعکس ہو جائے. صوفی بصدق دل نشوی تا صفا کجاست، این راہ با صفاست ولی جز جفا کجاست. اب آگے بہو فرماتے ہیں کہ یہ صدق دل تک، یہ صافی و سیقل دل تک نہیں پہنچو گے جب تک تم اپنے اس راہ صدق و صفا میں بہت سی جفا کو جان سے پذیرا نہ ہو جاؤ. یعنی اس راہ میں اتنے آسانی سے نہیں پہنچو گے. اب دوسرے بیت میں فرماتے ہیں مقصود از جفاست خلاصی ز ما و من، جز ما و من خلاص شدن راہ صفا کجاست. بہو فرماتے ہیں اب اس خلاصی جفا کا مطلب کیا تھا جو میں نے کہا پہلے بیت میں پہلے مصرع میں، یہ ہے کہ ما و من سے تم خلاص ہو جاؤ. اپنے یہ کوئی وجود کا اظہار ہی نہ کرو کہ میں کون ہوں، ہم کون ہیں، ہمارے آبا و اجداد کون ہیں. فنا فی اللہ ہو جاؤ. جب بہو یہ بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اسی چیز کو ہم مولانا رومی کے اشعار میں بھی دیکھتے ہیں. اس طرح کے بہو فرماتے ہیں گردن قفاق را تو بپوشی چه می شود. اگر تمہارے دل میں کچھ اور خیال ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے تم دلق فقر کو پہنو گے، لباس صوفی پہنو گے، ان لائق تو سیرت درویشیت کجاست. وہ جو تم لائق ہو، جو سیرت درویشی تمہارے اندر ہونا چاہیے، وہ کہاں ہے. صرف دلق درویشی پہننا کافی نہیں ہے. وین پوشش تو دلق همه خودنمایی است. وین پوشش تو دلق همه خودنمایی است. یہ جو لباس تصوف پہنے ہو، یہ جو دلق ہاتھ میں لیے، یہ سب خودنمائی ہے. جائی کہ خودنمائی فقر و فنا کجاست. جب خودنمائی کے لیے تم نکلے ہو تو وہاں پہ فنا اللہ کبھی محقق نہیں ہوگا. دائم تو ذکر ہو خان باسط قدر یار باہو بساز ہر دم ان ہوئی خاک ہو جاست. آخری مصرع میں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر خو کی طرف اشارہ کرو گے، یعنی اگر اللہ کو اپنے تمام امورات میں سرمنشا قرار دو گے اور صدق دل سے یاہو کہو گے، خدا کو پکارو گے، تو تمہارے اندر یہ دوسرا جو مصرع میں ہو آیا ہے وہ دنیاوی ہو کی طرف اشارہ ہے، یعنی اینوان کی طرف تم متوجہ ہی نہیں ہو جاؤ گے جب تمہارے دل کے اندر نور الہی منعکس ہو جائے. اس کے بعد دوسرا موضوع جو ہے اسی میں جو اشارہ ہوا ہے وہ موتوا قبل ان تموتوا. موت کے لیے حاضر ہونا، آمادہ ہونا اس سے پہلے کہ موت ہم پر حاوی ہو جائے. جہاں حافظ شیرازی فرماتے ہیں زن پیشتر کہ عالم فانی شود خراب، زن پیشتر کہ عالم فانی شود خراب، ما را ز جام باده گلگون خراب کن. خدایا ہمیں اس سے پہلے کہ موت ہم پر لاحق ہو جائے، ہم خود اس فنائے اللہ تک پہنچ جائے، اس جامع بادی گلگون سے سیراب ہو جائے. اس موضوع پر باہو اور مولانا رومی کے مختلف اشعار ہیں جو مشہور ترین شعر فارسی ہے. بمیرید بمیرید درین عشق، بمیرید درین عشق چون مردی ہمیں روح پذیرید، بمیرید بمیرید بزین مرگ نترسید، موت سے
جو ڈر ہے یہ شیطان کے ہاتھ میں عظیم ترین ہتھیار ہے. انسان کے سامنے جب موت کی ذکر ہوتا ہے اور انسان ڈرتا ہے اس وقت ہے کہ شیطان انسان پر حاوی ہوتا ہے. اور مولانا فرماتے ہیں بمیرید وزن مرگ نترسید کزین خاک برآیید سماوات بگیرید. اس خاکی دنیا سے تم بلند ہو جاؤ گے جب خود خواستہ موت یعنی وہ فنا فی اللہ کو تم قبول کرو گے تو برآسمان سماوات تک پہنچ جاؤ گے, آسمانوں تک تمہارا دسترس ہوگا. بمیرید وزن نفس ببرید که این نفس چو بند است و شما همچو اسیری. آپ فنا فی اللہ اختیار کریں کیونکہ یہ جو نفس ہے یہ نفس شمارے آپ کے لیے ایک بند کی طرح, ایک اسارت کی قید کی طرح کہ ان نفس چو بند است و شما همچو اسیری. آپ اس قید نفس میں, اس بند نفس میں آپ ایک اسیر کی طرح ہیں. یکی تیشه بگیری پی حفره زندان چو زندان بشکستی همه شاه و امیری. اس زندان نفس سے ایک تیشہ ہاتھ میں لے لیں اور اس زندان نفس کو آپ توڑے. اب جیسے ہی اس دیوار زندان کو آپ توڑیں گے ہمیں شاہ و امیری, آپ سب بادشاہ ہو جائیں گے اور اس مقصد الہی خلقت تک پہنچیں گے. معذرت کے ساتھ میں نے کچھ پوائنٹ صرف اپنے تھیسس سے تیار کیے تھے, کچھ مقالے کی شکل میں حاضر نہیں تھا, لیکن میں چاہ رہی تھی کہ یہ بتاؤں کہ ابھی ایک سوال بھی میرا یہ تھا, سلطان صاحب یہاں موجود تھے, کہ جب تمام شعراء شبہ قارہ اکثر اشعار فارسی میں کہتے ہیں تو ہم ان کی فارسی, یعنی دیکھیے آپ اقبال کو بھی اگر دیکھیں ان کی زیادہ تر اشعار فارسی میں ہیں, کمتر اردو میں, اور باہو صاحب بھی. اب ایران میں زندگی کرتی ہوں, وہاں پہ میں جب پوچھتی ہوں باہو کو تو صرف تصوف پڑھنے والوں ایک لائن کہتے ہیں کہ اچھا 12ویں صدی کے ایک عارف تھے جو شبہ قارہ برصغیر میں رہتے. کوئی علم نالج نہیں ہے باہو کے فارسی اشعار کے بارے میں. اگر ایسی کانفرنس ایرانیوں کے لیے رکھا جائے تاکہ ان کو یہ فارسی اشعار سے باہو کے افکار سے آشنا کیا جائے تو میرے خیال میں عظمت باہو انٹرنیشنل ہو جائے گا اور جہان شمول ہو جائے گا. بہت مشکل.